السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں سینچری انشورنس کمپنی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ آپریشنز مسٹر تصور عباس جعفری صاحب سے، جن سے ہم آج یہ جانیں گے کہ انشورنس انڈسٹری میں جو کیریئر ہے جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، اس میں کیا کیا ایسی اپرچونٹیز ہیں یا کیا اس سیکٹر میں گروتھ ہے جو ہمیں انشورنس میں کام کر کے ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ انشورنس کمپنی میں جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، باقی بھی تمام ڈفرینٹ کائنڈ آف بزنسز کی طرح انشورنس کمپنی بھی ایک بزنس اینٹی ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ایک سسٹم ہیرارکی ہوتی ہے، بٹ اس میں جو بنیادی طور پہ جو اس پوائنٹ کے اوپر بتانا چاہیے، اس میں دو بنیادی ایریاز ہیں انشورنس اسٹرکچر کے اندر۔ ایک مارکیٹنگ سائڈ ہے، اس کی سیلز سائڈ ہے، دوسری اس کی آپریشن سائڈ ہے۔ تو سیلز سائڈ جو ہے مارکیٹنگ کی، یہ کنٹریری ٹو ادر سائڈس اٹ از ون آف دی موسٹ ڈیولپنگ کائنڈ آف تھنگ۔ ڈیولپنگ اس سینس کے اندر کہ انشورنس مارکیٹنگ آپ کو باقی کسی بھی طرح کی مارکیٹنگ سے، کمپنی کی مارکیٹنگ سے زیادہ بینیفٹ دے سکتی، آپ کے کیریئر کو بہت ایکسٹرا آرڈنری اورینٹ کر سکتی۔ انشورنس انڈسٹری میں اپلیکنٹس کو آنے کے لیے جو ایجوکیشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ میں خود ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا رہا ہوں۔ یہ واحد کالج ہے جو پورے پاکستان کے اندر انشورنس اینڈ رسک مینجمنٹ کی MBA ڈگری دیتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے پاس ایجوکیشن کی بیک گراؤنڈ ایک موجود ہے کہ جو لوکل لیول کے اوپر آپ انشورنس کی ایجوکیشن لے سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جیسے ایک چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہے لندن میں، UK میں، اور اس کے بھی آن لائن سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ بھی چارٹرڈ اسپیشلائز ڈگری ہے۔ جس طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، اسی طرح چارٹرڈ انشورر ہوتا ہے۔ تو ایجوکیشن سائڈ کے اوپر بوتھ ایوینیوز پہلے سے موجود ہیں۔ ایک چیز جو ہم تھوڑا سا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا تھوڑا سا ایک فلا ہے، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ کے ٹریٹس ہیں، اس کے بیہیویئر ہیں، اس کو اس لیول پہ اسٹڈی نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ کچھ بچے ہمارے جو ہیں وہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، وہ زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے، زیادہ سوشل نہیں ہوتے۔ کچھ ہوتے ہیں ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں جو زیادہ سوشل ہیں، جن کو گھومنا پھرنا پسند ہے، جن کو لوگوں سے تعلقات بنانا پسند ہے۔ تو اس اینگل سے ہم اپنی ایجوکیشن کو یا اس کی فیلڈ کو ہم پک نہیں کر رہے ہوتے۔ انشورنس کی مارکیٹنگ میں جو بھی امپلائی ہوگا وہ بہت تیزی سے اوپر جائے گا، انشورنس مارکیٹنگ کے اندر بہت تیزی سے اوپر جائے گا۔ اس کی مثال میں دے دوں، ہمارے ساتھ لیونگ ایگزامپلس موجود ہیں کہ ایک مارکیٹنگ کا جو سٹاف ممبر ہے، اب اس کے لیے آپریشن میں بھی اور مارکیٹنگ میں بھی اپنے کام کے اوپر محنت کرنا، وہ ایک تو ایک پری ریکوزٹ ہے۔ انشورنس مارکیٹنگ کے اندر 3 سال میں ایک امپلائی جہاں پہنچے گا، ہو سکتا ہے آپریشن والا 10 سال میں بھی وہاں نہ پہنچ سکے۔ اس کو گاڑی بڑی جلدی مل جائے گی، اس کی سیلری بڑی اچھی انہانس ہوگی، اس کے ادر بینیفٹس بہت زیادہ مل جائیں گے۔ تو یہ جو ٹریٹس کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا کنڈکٹ ایز اے ہیومن بینگ، آپ کا رجحان جسے ہم کہتے ہیں، وہ کس طرف، ٹھیک ہے۔ تو ایز این امپلائر اگر میں یہ بات کروں تو میں ایسے لوگوں کو مارکیٹنگ میں پریفر کروں گا جو زیادہ ایکسٹروورٹ ہوں گے، جو سوشل زیادہ ہوں گے، جو ایکسپریسو زیادہ ہوں گے، جن کا باڈی سٹرکچر اچھا ہوگا، لک اچھی ہوگی، جو زیادہ مطلب گرومڈ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپریشن سائڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ انالیٹیکل نیچر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک سیٹ پہ بیٹھ کے کام کر سکتا اور اچھے طریقے سے۔ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ کیریئر کے لیے، چاہے وہ آپ کا کیریئر ہے یا چاہے آپ ہائرنگ پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہیں کسی جگہ کے اوپر، اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے، وہ ہے پروڈکٹیوٹی۔ آپ ڈیلیور جب کریں گے تو ایز اے امپلائی آپ جتنا زیادہ ڈیلیور کریں گے اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ آپ زیادہ جلدی ترقی کریں گے۔ ہمارے عام معاشرے میں آپ دیکھ لیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج سے 20 سال پہلے بھی کلرک تھے، وہ آج بھی کلرک ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ 3 سال پہلے کلرک تھے، آج سے اس وقت وہ مینیجر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرق ایٹیچیوڈ کا ہے، آپ کی پروگرس۔ آج کل کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آج کل کے جو بچے ہیں، وہ ہمارا جو مڈ ایج لوگ ہیں، ہم سے کہیں زیادہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں، وہ کہیں زیادہ مزید کیپیبل ہیں۔ آج کل کے جو فیسلٹیز ہیں،
جو انٹرنیٹ کا ایک دنیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس میں اتنا شارپ مائنڈڈ ہیں بچے کہ صرف تھوڑی سی جو ہے کہ لیک آف ہارڈ ورکنگ ہے. جو ہمارے دور میں جتنی محنت کی جاتی تھی آج کل اس سے اتنی زیادہ محنت نہیں کی جاتی. تو اگر وہ صحیح ان کو ڈائریکشن ملے بچوں کو اور صحیح گائیڈ لائن ملیں اور وہ انٹینٹ ہو ان کی ڈیلیور کرنے کی، محنت کرنے کی، تو اسکائی از دی لمٹ. بلیو می دیٹ آج کل آپ کے پاس اتنے ایوینیوز اویلیبل ہیں. آپ ایک کام صرف سوشل میڈیا کے تھرو اپنی آواز کو ہزاروں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ فیسلٹی اس وقت نہیں تھی جب ہم پڑھ رہے تھے یا جب ہم انیشل جاب میں آئے. تو صرف یہ ہے کہ ایک اچھی ڈائریکشن، رزلٹ اورینٹڈ ایٹیچیوڈ یہ چاہیے. آپ کی اس انشورنس انڈسٹری میں جو نارمل سیلریز ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے مارکیٹنگ اینڈ میں، وہ کیا ہیں؟ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپریشن سائٹ کے اوپر سیلری ہے، فار ایگزامپل وہ بالکل نئے رو امپلائی کے لیے اٹس اراؤنڈ 30,000 to 40,000 روپیز اینڈ وداؤٹ اینی ادر بینیفٹ. سو وہ اس کے بعد ان کا ایک کیریئر پاتھ ہے، ان کی جو جاب انہانسمنٹ ہے، کیونکہ جاب انہانسمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ دو سے اینگل پہ. ایک آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، جہاں کہ آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی پرسنالٹی کو انکریز کر رہے ہیں، آپ اپنی نالج بیس کو انکریز کر رہے ہیں، آپ اپنی ورک ایفیشنسی کو انکریز کر رہے ہیں. دوسری ہوتی ہے فائنینشیل سائڈ آپ کی امپروو ہو رہی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ مارکیٹنگ سائڈ کے اوپر جو امپلائی 3 سال میں جس جگہ پہ پہنچتا ہے، مائٹ بی کہ آپریشن والا 10 سال میں وہاں پہ پہنچے. ینگسٹرز میں ایک بڑا کانسیپٹ سا ہے فری لانس کا. جی، لوگ جاب کم اور فری لانس زیادہ کرتے. تو کیا انشورنس جو انڈسٹری ہے، کیا یہ ایز اے فری لانس بھی مارکیٹنگ اینڈ سیلس کی جا سکتی ہے، یا آپ کو ایز اے امپلائی پرماننٹ امپلائی ہی بننا پڑتا ہے؟ نہیں، بالکل کی جا سکتی ہے. اس کا کوشچن ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اسپیشلی جو لائف انشورنس سیکٹر ہے وہاں پہ فری لانس بہت زیادہ ہوتا ہے. کیسے؟ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے لائف انشورنس کی ایک پالیسی بیچنی ہے، تو اب اس کے لیے بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بیسک اس کی رولز ایک پالیسی کے پڑھ لیے، اور جو آپ نے جس کو بیچنی ہے وہ ایک انڈیویجول ہے، وہ ایک آپ کی فیملی میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں. تو آپ کی ریچ آسان ہے. اگر آپ نے کسی بزنس کو انشور کرنا ہے تو اس بزنس کے پاس اس کمپنی میں آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، پھر بہت سارے لوگ ادھر ہوں گے. لیکن ایک انڈیویجول کو کنونس کرنا زیادہ آسان ہے. ویسے بھی آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ آپ کے ارد گرد ہی آپ ہے کے نا. بھائی، دوست، ہاں. کزن، فیملی ریلیٹیوز. دیکھیں نا، آپ جب اس طرح کا کیریئر فری لانس کے اندر اپنا بنانا شروع کریں گے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے یہیں پہ کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے میں یہ پروڈکٹ بیچ سکتا ہوں، اور وہ آپ کو اپنے ارد گرد ہی نظر آئیں گے. کوئی بندہ اگر ایف ایم سی جی سیکٹر میں جاب کر رہا ہے، 5-6 ایئرس کے بعد اس کی کمپنی کے ساتھ ایک اچھی ہیلو ہو جاتی ہے، اچھے ٹرمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ اس کی ڈسٹریبیوشن دے دیں. انشورنس میں بھی کوئی ایسی پروپوزیشن ہے، کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ کوئی بندہ 5 ایئرس 10 ایئرس انشورنس میں رہتا ہے اور وہ انشورنس سے ریلیٹڈ اپنی خود سے کوئی فرم اسٹیبلش کر سکے؟ ہاں بالکل، آپ کا سوال اہم ہے. اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے انشورنس ڈسٹریبیوشن چینلز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. انشورنس ڈسٹریبیوشن چینل یہ ہے کہ کس وے سے انشورنس کو بیچا جا سکتا ہے، انشورنس کی پروڈکٹ مارکیٹ کیسے کی جا سکتی ہیں. اس میں ہمارے یہاں پہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تھرو ایجنسی سسٹم، ایز پر SCCP جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے انشورنس انڈسٹری کی، اس میں آپ نے ایجنسیز کے تھرو جو ہیں اپنا بزنس روٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے بروکر فرم. بروکر فرمز جو ہیں یہ تمام انٹرنیشنلی یہ ریکگنائزڈ ایک وے ہے کہ جہاں پہ ایک پراپر ایک اسپیشلسٹ ادارہ جو ہوتا ہے وہ ایز بروکر رجسٹرڈ ہوتا ہے اور انشورنس کی پلیسمنٹ کرتا ہے انشورنس کمپنی میں. کلائنٹ سے انشورنس کمپنی کے درمیان برج بنتا ہے. اس کے علاوہ کہیں فائر ہو جاتی ہے، کوئی مشینری بریک ڈاؤن کر جاتی ہے، کوئی ارتھ کوئک میں کوئی چیزیں ہو، مختلف قسم کے لاسز ہوتے ہیں، تو اس لاس کی اسیسمنٹ کے لیے فرمز ہوتی ہیں جس کو لاس ایڈجسٹر یا سرویئر بولتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو انشورنس کمپنی میں کام کرتے تھے لیکن اس وقت وہ اپنی انڈیپینڈنٹ سرویئر یا لاس ایڈجسٹنگ فرم چلا رہے ہیں. ہمارے جو بہت سے ینگسٹرز ہیں ان جب اپنی گریجویشنز کی کمپلیشن کی طرف ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے FMCG سیکٹر کی طرف جانا ہے، ہم نے فارماسیوٹیکلس کی طرف جانا ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کنونس کر سکیں کہ یہ سیکٹر بھی اس لیول پر فال کرتا ہے؟ ایجوکیشن سائٹ کے اوپر ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ کا کلچر نہیں ہے زیادہ. جرنلائزڈ وے میں کچھ اداروں کے اندر بہت اچھا ہے، کچھ اداروں میں بالکل نہیں ہے. انشورنس سیکٹر اس لیے بھی نیگلیکٹڈ ہے کہ میٹرک سٹیج کے اوپر یا انٹرمیڈیٹ کے اندر اس وقت تک بھی بہت سارے بچوں کو نہیں پتہ کہ انشورنس کیا ہوتی.
تو ہم نے کافی اس کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے کہ تھوڑا بہت انیشیل لیول کے اوپر انشورنس کی اویئرنیس بچوں کے اندر ڈالی جائے تاکہ وہ آگے جا کے اس کا کیریئر جو ہے اپنے اس کو پاتھ سیٹ کر سکیں. پاکستان کے اندر انشورنس انڈسٹری تھوڑی سی لمیٹڈ ہے, بہت زیادہ بڑی نہیں ہے. گریجولی آنے والے وقت میں ہم اس کی امید رکھتے ہیں کہ مطلب ریگولیٹری سٹرکچر بھی اس کا اسٹرانگ ہوگا, اس کو اسٹیچوٹری سٹرکچر گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر توجہ دی جائے گی. جی آپ نے بڑا اچھا ہمیں ایکسپلین کیا کیریئر پوائنٹ آف ویو سے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو یہ پروڈکٹیو ساری کنورسیشن آپ کے ساتھ ہوئی ہے یہ ہمارے ویورز کے لیے ایک اچھا میسج بنے, ایک ان کے لیے اویئرنیس کا ایک ذریعہ ہو. ونس اگین جی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اللہ حافظ.